اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 149 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 150 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام ومن اور من سے حیث جہاں کہیں اور جہاں کہیں سے خرجت خرج نکلیں آپ نکلیں فولی پس ول موڑ لیں کر لیں پھیر لیں وجہ چہرہ کا اپنا رخ اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام شطر طرف المسجد مسجد الحرام حرمت والی احترام والی مسجد حرام کی طرف وحیث ما اور حیث جہاں کہیں ما ہو اور جہاں کہیں تم ہو فولو پس ولو سو کر لو جمع کا صیغہ ہے یہ وجوہکم وجوہ چہرے وجوہ وجہن کی جمع کم اپنے رخ کر لو شطر طرف ہو اس کی طرف ہو ضمیر جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف لوٹ رہی ہے لئلا تاکہ ان کے لا نہیں یہ 3 حروف ہیں ان لا لئلا تاکہ نہ یکون رہے للناس کے لیے الناس لوگوں کے لیے علیکم علی پر تم پر حجتن کوئی حجت الا سوائے الذین وہ لوگ جو ظلموں جنہوں نے ظلم کیا بے انصاف ہوئے من سے ہم وہ ان میں سے فلا تخشوہم پس لا نہیں تخشو تم ڈرو ہم ان سے پس تم ان سے نہ ڈرو وخشونی اور اخشو تم ڈرو نی مجھ سے اور تم مجھ سے ڈرو اتم اور کے لیے اتم مکمل کر دوں تاکہ میں مکمل کر دوں پوری کر دوں نعمت یا ضمیر متکلم کی ہے اپنی نعمت علیکم علی پر تم پر ولعلکم اور لعل شاید کہ تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام میں پس جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں بس کر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ پس جہاں کہیں بھی تم ہو موڑ لو اپنے چہروں کو اس کی طرف لئلا یکون للناس علیکم حجتن الا الذین ظلموا تاکہ نہ رہے لوگوں کو کوئی حجت سوائے بے انصافوں کے ظالم لوگوں کے منہم ان میں سے ظالم لوگوں کے ان کے سوا کسی کو حجت تم پر نہ رہے فلا تخشوہم وخشونی پس ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو فَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ پس میں پوری کر دوں گا اپنی نعمت آپ پر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام تو دیں سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ دیکھیے کہ پچھلے جو ہے وہ کئی اسباق سے سبق جو چل رہا ہے جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے تحویل کعبہ کا حکم آیا اس پر جو ہے وہ اعتراضات ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا کہ اپنے چہرے کو کر لو مسجد حرام کی طرف کر لو سارے مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہو تم سب سارے کے سارے کر لو بار بار اس حکم کو جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے۔ ایک بات کو سمجھیے کہ اب بار بار جو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے حکم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے، سب پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، انتظار میں تھے کہ کب حکم آتا ہے۔
دوسرے حکم میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق امر یہی تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بھی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ کی ہی چاہت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ تھی، اس لیے یہ حکم آ گیا۔ تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے، وہ جو شور مچا رہے تھے اس کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو اس حکم سے وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ یہودیوں کو حجت جو ہے وہ مل جاتی، ایک دلیل مل جاتی کہ نہیں جی یہ ان کو شک، امت کو شک میں ڈالنے کے لیے ان کے پاس ایک موقع تھا کہ چونکہ اس نبی کی یہ صفت ہے کہ وہ کعبے کی طرف نماز پڑھے گا، رخ کر کے نماز پڑھا کرے گا، اب یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہ پیشن گوئی تو جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو بھی ان کو ختم کر دیا، جواب دے دیا کہ یہ وہ نبی ہیں جو کعبہ کی طرف نماز کر کے ہی منہ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبہ کو متبرک اور مشرف مانتے تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اسی کی طرف ہو گئی۔ رازی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس حکم کو بار بار لانے کی حکمتوں کی بخوبی جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہوئی ہے، واللہ علم، اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اہل کتاب کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، وہ جانتے تھے کہ امت کی طرح پہچان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ امت جو ہے یہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ جب یہ صفت نہیں پائیں گے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوا پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلے کی طرف پھرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا، لیکن جب تم ابراہیمی قبلے کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ ہمارے قبلے کی طرف ہیں، یعنی ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، کل ہمارا مذہب بھی اختیار کر لیں گے، لیکن جب اپنے اللہ کے حکم سے اصلی قبلہ اختیار کر لیا تو ان کی اس ہوس پر پانی پڑ گیا۔ پھر فرمایا مگر جو ان میں سے ظالم اور ضدی مشرکین بطور اعتراض کہتے تھے کہ یہ شخص ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ابراہیمی قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا، انہیں جواب بھی مل گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے احکام کا متبع ہے۔ پہلے ہم نے اپنی کمال حکمت سے انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جسے وہ بجا لائے، پھر ابراہیمی قبلے کی طرف پھر جانے کو کہا جسے جان و دل سے بجا لائے، پھر پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہمارے احکام کے ماتحت ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ دیکھیے کہ یہ تحویل کعبہ کا قبلہ کا جو حکم ہے یہ کوئی معمولی نہیں تھی چیز، ایک شور مچ گیا، ایک کھلبلی مچ گئی، نہ صرف یہود میں بلکہ کفار مکہ تک یہ بات پہنچ گئی، ایک جو ہے وہ تاکہ یہ کیا ہو گیا، ہر کسی کے اندر چہمگیاں شروع ہو گئی ہوں گی، کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے، کوئی سرکشی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ باتیں بنا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایک جو ہے وہ بار بار حکم آ رہا ہے، دیکھیں بار بار حکم آ رہا ہے، بات کو تاکید سے کہا جا رہا ہے، تو معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت ایک بڑا امر تھا جس کے لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ اب فرمایا کہ ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہیں پڑو، تسلی دی جا رہی ہے،
ان کو جو ہے وہ نرم کیا جا رہا ہے، اندر سے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ان باغیوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کرو، ان کے بے جان اعتراضوں کی مطلق پرواہ نہ کرو، وہاں میری ذات سے خوف کیا کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلے کی طرح تمہاری تمام شریعت کامل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں۔ اور اس میں یہ ایک راز بھی تھا کہ جس قبلے سے اگلی امتیں بہک گئیں تم اس سے نہ ہٹو، ہم نے اس قبلے کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا شرف اور تمہاری فضیلت اور بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری حکمت اس میں پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ طریقے سے پہلے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانا، پھر جو ہے وہ یہودیوں کا دل جو ہے وہ اس طرف لانا، پھر وہ یہودی جب جو ہے اندر ہی اندر کرنے لگے، یہ چیزیں کرنے لگے تو ایک دم سے جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم آ جانا، پھر اس پہ شور اٹھنا۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدریج کے ساتھ درجہ بدرجہ جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی بھی دیتے آ رہے ہیں، قوت بھی دیتے آ رہے ہیں، اور یہ بھی فرماتے آ رہے ہیں کہ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دوں، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کام جو ہے وہ مکمل ایک طریقے سے بنا ہوا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہماری زندگی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ہم قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا حادثہ آ جاتا ہے، ہم جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک جو ہے وہ مصلحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چیزوں کو موڑنا چاہتے ہیں موڑتے ہیں، بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دوں، تاکہ تمہیں ہدایت دوں، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ سوچنے کی باتیں، سمجھنے کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان مت ہوا کیجئے، پہلے دیکھا کیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے، دیکھا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر یہ جو بڑا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا چیزیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بہتری نکالنی ہوگی، اس لیے مجھے جو ہے وہ اس کٹھن مرحلے میں ڈال دیا ہے۔ یہ جو امتحان میرا چل رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ایسی حکمت چل رہی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے پورا کا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مجھ پر مکمل فرمائیں گے۔ اپنے اندر یقین رکھیے، اپنے اندر جو ہے وہ قوت پیدا کیجئے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ کے حوالے کر کے دیکھیے زندگی کتنی زیادہ آسان ہو جاتی ہے، سکون کس طرح سے آ جاتا ہے۔ کہہ کر تو دیکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہو جاتا ہے نا، پھر سب سے اچھا کارساز بھی وہی ہو جاتا ہے، سب سے اچھا دوست بھی وہی ہو جاتا ہے، سب سے بہترین مددگار بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی دین کی راہ پر لگا دے، اللہ تعالیٰ کو دین کی خدمت میں ہمیں چن لے، اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت ہم سے لے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں گناہوں سے ہماری جان چھڑا لے، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔